بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع من حمده ونفخه ونفسه. رب ذوالجلال کی توفیق سے گزشتہ 3 دروس میں دعوت دین کون دے اس کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کی گئی. اس سلسلے میں کتاب دعوت دین کون دے اس کے 6 ابواب میں سے 4 ابواب کا خلاصہ رب کریم کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. آج اس کتاب کا اللہ مالک کی توفیق سے آخری سبق اور اس میں اس کتاب کے 5ویں اور 6 بابوں کا خلاصہ عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا. 5واں باب دعوت دین ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس بارے میں کتاب و سنت کی جو باتیں پڑھی گئیں اس کے ساتھ ایک مستشرق کا بیان جو پڑھا گیا آج ہمارے ساتھ اس کتاب کے 5ویں باب میں 5 علماء امت کے بیانات ہیں اور وہ 5 علماء امت ابن قیم، ابن کثیر، ابن بادیس، ابن باز اور علی عبد الحمید محبوب. پانچ علماء میں سے پہلے عالم ابن قیم نہیں، ابن الکلبی. 5 میں سے پہلے عالم مشہور مفسر حافظ کلبی الغرناطی، اسپانیہ کے باشندے. وہ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے اس پر لازم ہے وہ اسی چیز کی طرف دعوت دے جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مشہور مفسر وہ لکھتے ہیں کہ دعوت دین کا دینا امت کے ہر فرد کی، اس کے لیے دعوت دین کا دینا امت کے ہر فرد کی بقدر استطاعت ذمہ داری ہے. جتنی اس میں طاقت ہے اس کے بقدر دین کی دعوت دینا اس کے لیے اختیاری نہیں، یہ تشریح میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے لازمی ہے. شیخ ابن بادیس نے اپنی کتاب الدرر الراویہ فی آداب الدعوت والداعیہ اس میں لکھا ہے کہ جب دین کی دعوت کا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے تو ہر وہ شخص جو آپ کا پیروکار ہے اس کا طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے. بہت بڑے سعودی عالم ابن باز رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں دعوت کا دینا ہر شخص کی
امت میں سے ذمہ داری ہے، وہ حاکم ہو، عالم ہو، تاجر ہو یا ان کے سوا دیگر لوگ ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو جو ان تک اللہ کریم کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہنچا، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، مختلف زبانوں میں اس کی تشریح کریں اور اس کے لیے اچھے اسالیب اور طریقے اختیار کریں تاکہ دشمنوں کے لیے اس دین کی حقیقت واضح ہو جائے، جاہل لوگ اس کو جان لیں، جو اس میں رغبت رکھتے ہوں ان کو پتہ چل جائے۔ واللہ ولی التوفیق۔ بہت بڑے مصری عالم ڈاکٹر علی عبدالحمید محمود اپنی کتاب فقہ الدعوہ الی اللہ میں لکھتے ہیں، ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اعتماد و یقین کے ساتھ دین کی دعوت دے اور اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ تو 5ویں چیپٹر کا خلاصہ، قدیم سے اب تک علماء امت اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے امت میں سے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق دین کی دعوت۔ اس مقام پر کچھ تنبیہات ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں جو پڑھا پڑھایا ہے اس کی وجہ سے کوئی گمراہی نہ پھیلا پائے۔ تو ہمارے 6 باب کا جو عنوان ہے وہ تنبیہات ہے، وارننگز، اور اس میں 4 تنبیہات ذکر کی گئی۔ پہلی بات توجہ فرمانا، دعوت کی 2 قسمیں ہیں، دعوت کی اقسام مختلف پہلوؤں سے، مختلف آسپیکٹ سے جدا جدا ہے۔ ہم جو بات کرنے لگے ہیں اس کے اعتبار سے دعوت کی 2 قسمیں، ایک دعوت خاصہ ہے، میرے ساتھ کہو تاکہ یاد ہو جائے، ایک دعوت خاصہ ہے اور ایک دعوت عامہ ہے۔ دعوت خاصہ یہ ہے، چائے کی میز پر 2-4 ساتھی بیٹھے ہیں، اب ایک ساتھی دین کی کوئی بات کہہ دے، کھانے پر جمع ہیں، چند ساتھی بیٹھے ہیں، کوئی دین کی بات کر دے، کسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، کسی کا استقبال کر رہے ہیں، آتے جاتے دین کی بات کرنا۔ دعوت خاصہ وہ ہے جس میں مخاطب ایک یا 2-4 آدمی ہو جن کو اجتماع نہیں کہتے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ دعوت بولو عامہ۔ دعوت عامہ وہ ہے جس میں مخاطبین جن سے ہم کلام ہوا جائے وہ لوگوں کا ایک مجموعہ ہو جس کو ہم اجتماع کہتے ہیں۔ اچھی طرح اس بات کو چاہتا ہوں لیا جائے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے گمان کے مطابق اور تجربہ کے مطابق اس کے سمجھنے میں بہت خیر ہے۔ دعوت خاصہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری،
دعوت عامہ ہر مسلمان اس میں نہ گھسے. اب ممبر پر دعوت دینا ہے، دعوت عامہ ہے یا خاص؟ اب دعوت عامہ دینے کے لیے ایک شخص جس کو دین کی تفصیلات کی کوئی خبر نہیں ممبر پر آئے گا تو خیر کی بجائے شر کے امکانات زیادہ. ایک وہ شخص جس کے پاس علم کی ایک مناسب مقدار نہیں، دین کے بارے میں کتاب لکھے تو خدشہ ہے کہ اس کی وجہ سے گمراہی پھیلے گی اور شاید ہدایت کا کوئی کام نہ. یاد رکھا جائے دعوت خاصہ ہر مسلمان، مرد عورت، پڑھا لکھا ان پڑھ، تاجر کسان، راعی رعیت، ہر مسلمان دعوت خاصہ دے اور دے سکتا ہے. لیکن دعوت عامہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کو ایک مناسب حد تک سمجھتے اور پڑھے لکھے. دوسری تنبیہ، دین کی جن باتوں کی دعوت دی جاتی ہے ان کی دو اقسام، ایک ہیں واضح معاملات، ایک ہیں پیچیدہ معاملات. دوبارہ سماعت بھی فرمائیے اور میرے ساتھ دہرائیے بھی. دین کی جن باتوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے ان کی دو اقسام. نمبر ایک واضح معاملات، ان کو ہم کہتے ہیں واجبات، مشہورہ، محرمات ظاہرہ. نماز پڑھو، اذان ہو، روزہ رکھو، رمضان کا مہینہ، زکوٰۃ ادا کرو، پیسے عمرہ حج کے لیے جاؤ، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، خواتین کے کالج کے دروازے پر بغیر تنہا کے نوکری نہ کرو. محرمات مشہورہ، واجبات ظاہرہ. اور ایک ہیں پیچیدہ مسائل. امام نووی رحمہ اللہ نے ان کی تعبیر کی دقائق الاقوال والاعمال. پیچیدہ باتیں اور معاملات، مثال کے طور پر نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، کاروباری مسائل، خلع، عزت، یہ باتیں حتیٰ کہ تھوڑے پڑھے لکھے لوگ جو دین پڑھے ہیں وہ بھی بیان نہیں کر پاتے. تو وہ چیزیں جن کی دعوت دی جاتی ہے ان کی کتنی اقسام ہیں؟ موسیٰ جی دو اقسام. واجبات مشہورہ، محرمات ظاہرہ، واضح معاملات، ان کے بارے میں چیمہ صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، ماجد، عابد، ساجدہ، ماجدہ، ہر مسلمان دین کی دعوت دے سکتا ہے. لیکن باریک پیچیدہ معاملات، دقائق الاقوال والاعمال، ان کے بارے میں عامی کامن مین اس کو زبان کو ہر تک دینے کی اجازت نہیں. طلاق ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، اب وہ کہے اس کو پتہ ہی نہیں تو حرام کو حلال اور حرام کو حرام کر، حرام کو حلال کر. اور اس بات کو بڑی خوبصورتی سے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح اور شیخ عبدالقادر عودہ نے اپنی کتاب التشریع الجنائی الاسلامی میں بیان کیا. تیسری تنبیہ، دین کی دعوت دینے والا چاہے دعوت عامہ ہو، دعوت خاصہ ہو،
ہم نے جو دو پہلی باتیں کی ہیں ان میں بھی جو عموم تھا کہ ہر کوئی دعوت خاصہ دے، ہر کوئی واضح معاملات کی دعوت دے، اس کے بارے میں بھی کنڈیشن، کوئی آدھی بات لے کے چلتا نہ بنے۔ تیسری تنبیہ یہ ہے، دین کی دعوت چاہے اچھی طرح نوٹ فرما لینا کہ اس سے پہلی بات اس میں جو اندیشہ تھا غلطی کا انشاءاللہ وہ دور ہو جائے۔ پہلی بات کہ دعوت خاصہ ہر شخص دے، اس شخص کے لیے ضروری کیا ہے کہ دعوت خاصہ بھی اتنی دے جس کا اس کو پتا ہے۔ چائے کی میز پر بیٹھے ہیں، دو تین ساتھی ہیں، دعوت خاصہ ہے، ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ کہا جی آپ پچھلی دفعہ چائے پینے گئے تھے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ دعوت خاصہ، اب چائے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص دعوت دے سکتا ہے، لیکن کس کی دعوت دے؟ اس کی جس کے بارے میں اس کو پتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں تیسری وارننگ، تیسری تنبیہ سے معلوم، بات واضح ہو گئی۔ ہم نے کہا ایک ہے واجبات ظاہرہ، محرمات مشہورہ، اور ایک ہے پیچیدہ مسائل۔ ہم نے کہا کہ واجبات ظاہرہ اور محرمات مشہورہ یہ میدان کھلا ہے، اس میں بھی یہ تیسری بات کو پیش نظر ضروری ہے۔ واجبات ظاہرہ جو ظاہری واجبات ہیں، مشہور حرام چیزیں ہیں، ان کے جاننے کی کیفیات بھی جدا جدا ہے۔ سارے لوگ ان کا عام واجبات اور مشہور حرام چیزوں کے بارے میں علم یکساں نہیں، تو وہاں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے، کوئی بات وہ منہ سے نہیں نکالنی جس کا علم ہے۔ اب جو بات ہم کر رہے تھے دعوی خاصہ اور دعوی خاصہ، اب دعوی عامہ کی بات۔ دعوی عامہ کس نے دینی ہے؟ اہل علم نے۔ اب اہل علم میں شامل ہو گیا، ہر بات کے بارے میں شیخ الاسلام ہے؟ نہیں۔ عالم ہے، جامعہ سلفیہ کا فارغ التحصیل ہے، مدینہ یونیورسٹی کا فارغ ہے، جامعہ امام محمد کا فارغ ہے، لیکن وہ شیخ الکل نہیں۔ کتنا بڑا عالم ہے، اس کو دعوت دینے کی اجازت تب ہے کسی مخصوص بات کے بارے میں جب اس کو پہلے سے اس کا علم۔ کسی کا عالم ہونا اس کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اب دین کے ہر بارے میں لب کشائی کرنا، اس کے علم کا دائرہ ہے، اس دائرے سے نہیں۔ اسی طرح واجبات مشہورہ اور دوسری قسم پیچیدہ مسائل۔ ہم نے کہا کہ پیچیدہ مسائل میں گفتگو کون کریں گے؟ علم والے۔ تو کیا ہر علم والا ہر پیچیدہ مسئلے کے متعلق گفتگو کرے گا؟ جواب دو نہیں۔ یہ تیسری بات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس نے کیا بتلایا؟ ایک شخص شہر میں سب سے بڑا عالم ہے، لیکن کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بڑا عالم بھی دین کی ہر بات نہیں جانتا۔ اس کا بڑا ہونا کمپیریٹیولی کہ باقی علماء جو معاصرین ہیں، جو گرد و پیش ہیں میں ہیں، ان سے اس کا علم زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔
شہر کا مفتی نہیں، سارے ملک کا مفتی ہو، شیخ الاسلام کہیں اس کو، مفتی فلاں کہیں اس کو اجازت نہیں کہ جس بات کا اس کو علم نہیں اس کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت دے۔ اور اس بارے میں کتاب و سنت میں بہت زیادہ دلائل ہیں، کچھ اختصار سے سماعت فرما لیجیے۔ 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات سو جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری بات اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کیجیے۔ ایک ہے بات اس کا تعلق ہے علم سے، ایک کا تعلق ہے عمل سے، تو دونوں میں سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ جواب دیجیے۔ پہلے علم ہوگا پھر عمل، پہلے علم ہوگا پھر زبان کو حرکت دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب کو 3882 118 کم 4000 چیپٹرز میں تقسیم کیا۔ کتنے بولو؟ 3882، سادہ زبان میں 118 کم۔ ان چیپٹرز کے جو ٹائٹلز ہیں، اگر ایک شخص توجہ اور دھیان سے ان کو پڑھ لے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے دین کے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ سامنے آتا ہے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل۔ اس بارے میں چیپٹر باب کہ علم اس کا رتبہ بات اور عمل سے پہلے۔ دین کی دعوت دینا قول ہے کہ نہیں، بات ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے، جب پوچھا جائے تو جواب دے۔ بولنا یہ بعد میں ہے، علم پہلے۔ عمل کرنا بعد میں ہے، پہلے۔ ایک محدث امام ابن منیر امام بخاری کے اس ٹائٹل کی شرح میں لکھتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بیان کریں کہ بات اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ بولنے اور کرنے سے پہلے اس بات کا علم ہو۔ تو جو شخص دین کی دعوت دے، چاہے وہ دعوی خاصہ ہو یا دعوی عامہ، چاہے وہ مشہور واجبات، مشہور محرمات کے بارے میں دعوت ہو یا پیچیدہ مسائل کے بارے میں، ہر 4 صورتوں میں پہلے کیا ہو؟ بولو علم۔ علم کے بغیر نہ دعوی خاصہ ہے، نہ دعوی عامہ ہے، نہ واجبات مشہورہ کی دعوت ہے، نہ محرمات ظاہرہ کی، اور نہ ہی پیچیدہ مسائل۔ اسی بارے میں ایک اور دلیل 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ تعالی نے آیت شریفہ 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بارے میں آپ کو علم نہیں اس بارے میں اپنی زبان کو نہیں کھولنا۔ اور یہ حکم کنہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم، اور ان کا طریقہ کیا تھا؟
اللہ کے اس حکم کی پابندی کس طرح تھی، ایک مثال سماعت فرما دیجیے۔ امام نسائی نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بیمار ہوا اور بہت بیمار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنے مال کو کیسے کروں، یعنی اس کی تقسیم کیسے کروں۔ جابر بیان کرتے ہیں، توجہ فرمانا، فما اجابنی بشیء، آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، حتی نزلت آیت المیراث، یہاں تک کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی۔ اور میرا راجہ صاحب یہ عقیدہ ہے، آج کے درس میں اگر میں آپ صرف یہ ایک بات لے جائیں تو پیسے پورے بولنا نہیں، نہ فضل الہی نے، نہ راجہ صاحب نے، نہ طاہر نے، کسی نے، جب تک اس کے بارے میں پہلے سے کتاب و سنت سے دلیل معلوم نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایمان کے نہیں کہ وہ مخلوق میں سب سے بڑا ہے۔ صحابی جابر مال کی تقسیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب خاموش۔ وراثت کی آیت شریفہ نازل ہوئی تو اس کو بتلایا۔ چوتھی تنبیہ، اور وہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت دیتے دیتے ہم پٹی سے اتر کر بجائے ثواب کمانے کے ڈھیروں گناہ سمیٹ کے لے جائیں۔ اس غرض کے لیے چوتھی وارننگ، اور وہ کیا ہے کہ دین کی جو دعوت ہے، خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو پہنچانا۔ دوبارہ سنیے اور اسی پر سبق اللہ کی توفیق سے ختم ہو۔ دین کی دعوت کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ میرے ابا کی بات ہے، میرے دادا کی بات ہے؟ نہیں، دین کی دعوت نام ہے اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچانا، یہی دعوت ہے۔ اب میں اللہ کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ نہیں کہ اللہ کی بات ہے کیا، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ نہیں کہ اللہ کے رسول کی بات ہے کیا۔ اگر پتہ ہی نہیں تو کیا پہنچائے گا؟ اپنی طرف سے جوڑے گا، اللہ کریم پر بات جوڑے تو کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات جوڑے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ الکہف آیت شریفہ 15، اللہ مالک نے فرمایا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ جوڑے۔ اپنی طرف سے تو دین کی دعوت دے رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف جو بات منسوب کرتا انہوں نے کہی نہیں، تو یہ کون ہے؟ سب سے بڑے ظالم لوگوں میں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بات جوڑی، امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ جوڑا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں بنا۔ ساری گفتگو کا خلاصہ آج کے سبق میں
کتاب کے 5ویں باب کے حوالے سے 5 علماء امت کے بیانات کا خلاصہ سنا گیا۔ حافظ کلبی غرناطی، ابن کثیر، ابن بادیس، ابن باز اور ڈاکٹر علی عبد الحلیم محفوظ۔ پھر اس کے بعد 4 تنبیہات ذکر کی گئیں۔ پہلی تنبیہ کہ دعوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک دعوت خاصہ، ایک دعوت عامہ۔ دعوت خاصہ سب کے لیے، دعوت عامہ اہل علم۔ دوسری تنبیہ کچھ دین کے معاملات ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں، ان کے بارے میں ہر شخص بات کر سکتا ہے، لیکن پیچیدہ معاملات ان کے بارے میں صرف اہل علم ہی بات کریں۔ تیسری تنبیہ کسی قسم کی دعوت بھی ہو، عام شخص ہو یا علم والا، جو بات کرے اپنے علم کی حدود میں رہ کر کرے۔ چوتھی اور آخری تنبیہ دعوت نام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچانے کا ہے۔ اگر جانتا ہے تو پہنچائے گا، وگرنہ جھوٹ باندھے گا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، یہ انتہائی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اس کو قبول کرے۔ جدا ہونے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھ کے پھر آگے چلنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ارادہ ہے آئندہ بدھ کو دوسری کتاب شروع کی جائے گی۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس کتاب کے خلاصے کے بیان کرنے کا جو اسلوب اختیار کیا گیا، اس کے بارے میں کوئی تجویز کو ملاحظہ ہو تو دیجیے، تاکہ اللہ کی توفیق سے آئندہ کتاب کے سننے سنانے میں اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ کوئی تجویز کو خلاصہ، کوئی ملاحظہ بلا تکلف کہیں۔ درس و تدریس میں پڑھانے اور پڑھنے والے کنبے کی طرح ہوتے، کتنی باتیں پڑھانے والا پڑھنے والوں سے سیکھتا ہے، اور کتنی باتیں پڑھنے والے پڑھانے والے سے۔ کوئی بات ہو تو ضرور کہیں۔ راج صاحب کی تجویز ہے، کوئی چاہے کہ کوئی اس کو طریقے کو بہتر بنایا جائے۔ علی بیٹا کوئی ہے تجویز؟ تاہا جی، تو پچھلے درس کی آپ رائے کس طرح دے رہے ہیں؟ درس سن لیا تھا، چھٹی جو کرے نا میں وہ بھولتا نہیں میں اس کو۔ چیمہ صاحب کو نہیں چھوڑا تو آپ کو کیسے چھوڑوں گا؟ بیٹا کوئی تجویز ہو، جنید بیٹا بلا تکلف، شیخ موسیٰ جی۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے آئندہ بدھ کو نئی کتاب شروع کی جائے گی، اور امید ہے کہ بدھ سے درس کے پہلے پہلے کتاب آپ کے ہاتھوں میں اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ جائے۔ آخری ایک التماس ہے، کتاب کا جو خلاصہ عرض کیا گیا اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ تب ہوگا جب آپ گھر میں اس کو پڑھنے کی زحمت گوارا، وگرنہ بہت کم فائدہ ہے۔ اس کے لیے ایک تجویز مجھے یہ دی گئی کہ امتحان ہر کتاب کے آخر میں، تو ابھی میں نے اس کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کیا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آئی تو پھر آپ سے مشاورت کی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔